ریسرچرز کی ایک ٹیم کو گریٹ وال آف چائنا کے برابر سے مٹی کے اندر دھنسے ہوئے لکڑی کے کچھ پیسز ملے۔ حیرانگی کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ لکڑی کے پیسز 2000 سال پرانے تھے، بلکہ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ان پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب چائنیز ٹرانسلیٹرز کی مدد سے ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تو ریسرچرز کی ساری ٹیم حیران و پریشان رہ گئی۔ آخر ان لکڑی کے ٹکڑوں پر کیا خاص لکھا تھا، اور آخر ان ورڈز کا مطلب ہی کیا تھا؟ کوئی کوڈ ورڈ یا کچھ اور؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، چائنا کے کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال یہاں لاکھوں لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے گریٹ وال آف چائنا، جو کہ آج تک انسان کے ہاتھوں بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک نظر مکمل دیکھنے میں نہ ہی کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پلین۔ اس کو صرف ایک چیز سے ہی مکمل دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر اونچی اسپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹ، جہاں سے اس پوری وال کی فوٹو کیپچر کی جا سکتی ہے، جسے پیدل پار کرنے والے صرف چند خوش قسمت لوگ ہی ہیں۔ انہی میں سے 3 دوستوں نے 1984 میں اس پوری وال کو پار کیا، جن کو اس مشن میں 17 مہینے یعنی پورے 510 دن لگ گئے تھے۔ کہیں پر یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے، کہیں خوفناک جنگلات سے تو کہیں آگ برسانے والے ریگستان سے۔ ڈبل اسٹوری گھر جتنا اونچی، 20 فٹ جتنا چوڑی اور ہزاروں میلوں کے فاصلے تک پھیلی ہوئی یہ دیوار، جس کو صرف پیدل چل کر پار کرنے میں ہی 510 دن لگ گئے تھے، اس کو بنانے میں آخر کتنی محنت درکار ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا واقعی میں بہت مشکل ہے۔ آخر اتنی بڑی دیوار بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کون تھے وہ عظیم لوگ جنہوں نے اس مشکل ترین ٹاسک کو کمپلیٹ کیا، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ دیوار اپنے اندر کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ یہی وہ سوالات تھے جو لوگوں کو پریشان کر دیتے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ویسے ویسے اس عالیشان دیوار کے سیکرٹس بھی ریویل ہوتے گئے۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جنگ شیلنگ کے پہاڑوں میں سے گریٹ وال کا وہ پورشن گزرتا ہے جو بالکل اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس مقام پہ وال بالکل ایسی ہی ہے جیسا اس کو کئی صدیوں پہلے بنایا گیا تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق یہ وال جہاں اونچے اونچے پہاڑوں سے گزرتی ہے، وہاں پر ہر 100 فٹ کے بعد بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ ہر واچ ٹاور کو بڑی بڑی کھڑکیاں لگا کر ہوادار بنایا گیا ہے، اور ہر ایک ٹاور میں قریب 50 لوگوں کے رہنے کی جگہ موجود ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق آج تک اس پوری وال میں ایسے 25,000 واچ ٹاورز کلیکٹ کیے جا چکے ہیں، جو کہ منگ ڈائنیسٹی کے چائنا پر راج کے وقت بنائے گئے تھے۔ وال کا یہ حصہ اور واچ ٹاورز آج سے قریب 650 سال پرانے ہیں۔ ایکسپرٹس کو ان واچ ٹاورز کے درمیان وال پر بڑے بڑے سوراخ بھی دیکھنے کو ملے، جن کو دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا کہ یہ سوراخ وال کی کنسٹرکشن کے دوران ہی بنائے گئے ہوں گے، لیکن ان ہولز کا آخر مقصد ہی کیا تھا؟ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ان ہولز کو وال پر ہونے والے حملے سے پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وال پر ٹھہرے سپاہی ان سوراخوں سے بڑے بڑے فائر بالز پھینکتے تھے، جن کو دیکھ کر دشمن فوج کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ یعنی یہ وال صرف وال ہی نہیں بلکہ پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر یہ دشمن کون تھا جس سے منگ آرمی کو اتنا زیادہ خطرہ تھا؟ جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس گریٹ وال کے نارتھ میں گھنے جنگلات موجود ہیں، جہاں اس دور میں منگولز رہا کرتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا پر آ کر لوٹ مار کرتے تھے اور واپس جاتے وقت بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ اب ہر آئے دن چائنا کے لوگ منگولوں سے تنگ آ چکے تھے، جس کی وجہ سے منگس نے یہاں پر ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل ہی نہ ہو سکیں۔ پھر چونکہ اس وال کا کافی سارا حصہ ایسے گھنے جنگلات کے درمیان سے بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ایکسپرٹس حیران ہیں کہ جہاں پر انسان کا پہنچنا اتنا زیادہ خطرناک ہے، وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر آخر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ڈرون کی مدد سے پوری وال کا 3D ماڈل بنایا جائے، اور جب ڈرون فوٹیجز کا ماڈل بنایا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز فاش ہو گئے۔ جی ہاں، ڈرون فوٹیجز کی مدد سے بنائے گئے 3D ماڈل میں وال کے باٹم پر وہ دیکھنے کو ملا جس نے ایکسپرٹس کی کھوج کو ایک نیا رخ دے دیا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر کچھ خاص دروازے بھی بنائے گئے تھے، جن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے ان کو کسی خاص مشن کے لیے بنایا گیا ہو۔ اب جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ وال منگولوں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی
تو اس میں یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو کہ نہ صرف آر پار ہیں بلکہ پہاڑوں میں بھی چھپی ہوئی جگہوں پہ موجود ہیں۔ وال کے اس پورشن میں 50 سے بھی زیادہ سیکرٹ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید منگ آرمی کے لوگ ان دروازوں سے گزر کر دیوار کو کراس کرتے تھے اور بھیس بدل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے تھے تاکہ ان کی جاسوسی کر سکیں۔ لیکن ان سیکرٹ دروازوں کے علاوہ بھی کچھ تھا جس نے ریسرچرز کو مزید گہرائی میں ڈال دیا تھا۔ ایکسپرٹس نے ڈرون فوٹیجز کی مدد سے یہاں پر ایک سیکرٹ ٹنل بھی تلاش کیا جس کے انٹری پوائنٹ کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ شاید اس کو زور زبردستی توڑا گیا تھا۔ اور جب مزید تحقیقی کارروائی کی گئی تو یہ معلوم پڑا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ وال کے اندر سے توڑا گیا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ جب یہاں پر سیکرٹ دروازے موجود تھے تو پھر دیوار کو اندر سے کیوں توڑا گیا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ٹنل دیوار کی کنسٹرکشن کے ٹائم ہی بنایا گیا تھا، جس کا مین پرپوز تقریباً یہی تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول وال پر اٹیک کریں تو منگ آرمی کے لوگ اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ یہ تو تھا صرف ایک ٹنل جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے ڈرون فوٹیج میں آ گیا، اور شاید ایسے اور بھی کئی ٹنلز وال میں موجود ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ وال اتنی زیادہ لمبی بنائی گئی ہے اور اگر یہ اتنا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم بنایا گیا ہے تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ اس مقصد کے لیے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا گیا تو یہ وال ایسٹرن چائنا کے اونچے ترین پہاڑوں سے گزر کر چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری کی پوری وال منگ ڈائنیسٹی نے 650 سالوں پہلے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اس گریٹ وال آف چائنا کی کل لمبائی 8850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، جو کہ انڈیا کے نیو دلی سے لے کر ممبئی تک اور پاکستان کے لاہور سے لے کر کراچی تک پورے 7 راؤنڈ ٹرپ لگانے کے برابر ہے۔ اس وال کا ایک حصہ سمندر میں ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ قلعہ پوری وال پر دیکھنے والے واچ ٹاور سے کافی زیادہ بڑا ہے، اور شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ابھی تک ریسرچرز کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دیوار گوبی ڈیزرٹ میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حیرانگی تو اس وقت ہوئی جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے کچھ اور امیجز لی گئیں۔ ان امیجز سے یہ معلوم پڑا کہ اس پوائنٹ سے بھی آگے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ دیوار گریٹ وال آف چائنا سے کافی زیادہ پرانی لگتی ہے، اور اس کا کافی تر حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو چکا ہے۔ قلعے سے 250 کلومیٹر دور جب اس دیوار کو آبزرو کیا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وال منگ ڈائنیسٹی کی بنائی گئی گریٹ وال سے کافی زیادہ پرانی ہے۔ ریسرچرز اور آرکیولوجسٹس کو اس دیوار سے کئی ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی دریافت ہوئے۔ یہ ایرو ہیڈز کتنے پرانے ہیں یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے، لہٰذا جب لیب میں ان ایرو ہیڈز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ واقعی میں حیران کن تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایرو ہیڈز پورے 2200 سال پرانے ہیں، یعنی منگ ڈائنیسٹی سے بھی 1500 سال پرانے۔ لیکن اس دور میں نہ ہی منگ ڈائنیسٹی کا راج تھا اور نہ ہی اس دور میں منگول ہوا کرتے تھے، تو آخر یہ پرانی وال بنائی بھی تو بنائی کس نے، اور آخر اسے بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ مٹی سے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے عجیب و غریب اسٹرکچر بھی دکھائی دیے، جن کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا ثبوت سامنے آیا جس نے ریسرچرز کی مشکل آسان کر دی۔ حیرت انگیز طور پہ پرانی وال کے ساتھ ریسرچرز کو لکڑی کے کچھ ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ریگستان کی ریت کے اندر دھنسے ہوئے یہ لکڑی کے پیسز 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے، جو کافی اچھی طرح پریزرو تھے، جن پر کی گئی لکھائی واضح طور پہ پڑھی جا سکتی تھی۔ ایکسپرٹس اور ٹرانسلیٹرز نے مل کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جن پر کچھ انسٹرکشنز لکھی گئی تھیں۔ ان ٹکڑوں پر لکھا گیا تھا کہ جب ہانز دن کے وقت حملہ کرنے آئیں تو سارے واچ ٹاورز پر فلیگ لہرائے جائیں، اور اگر رات کے وقت حملہ کرنے آئیں تو واچ ٹاورز پر آگ لگا کر سگنل دیا جائے۔ ہانز آج سے 2200 سال پہلے اس ایریا میں راج کرتے تھے، جن کے وریئرز منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس ایک ووڈ پیس پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا، یعنی اگر 1000 گھڑ سوار حملہ کرنے آ رہے ہوں گے تو ایک طرح کا خاص سگنل دے کر سب کو الرٹ کیا جائے گا، اور اسی طرح کے تمام سگنلز واچ ٹاورز کے اوپر سے دیے جائیں گے۔
یہ معلوم پڑنے کے بعد ہی یہ راز سامنے آیا کہ مٹی کے یہ ٹوٹے ہوئے اسٹرکچرز اصل میں 2200 سال پرانے واچ ٹاورز تھے، جو اس دور میں بھی آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ رات کے وقت حملے کی صورت میں یہ واچ ٹاورز کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہوں گے۔ ہزاروں میلوں تک پھیلی ہوئی اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو کچھ ایسے ایویڈنس بھی ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سلک راؤٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلک راؤٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز سے لنک کرتا تھا۔ اس راؤٹ کے طرف زیادہ تر سلک کی تجارت ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس راستے کا نام سلک راؤٹ رکھا گیا تھا۔ چائنا کے لیے یہ راستہ بہت ضروری تھا کیونکہ چائنا کی اکانومی اسی ایک سلک راؤٹ پر ڈیپینڈ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کیسے بھی کر کے چائنا سلک راؤٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق اس وال کی کل لمبائی 12,000 کلومیٹر ہے، جو منگ ڈائنیسٹی کی بنائی گئی گریٹ وال سے بھی کافی زیادہ بڑی ہے۔ فن فیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر چائنا کی تمام والز کو جوڑ دیا جائے تو ان کی کل لمبائی 21,000 کلومیٹر بنتی ہے، اور اگر ان تمام والز کو اسٹریچ کیا جائے تو یہ آدھے سے بھی زیادہ دنیا میں پھیل سکتی ہیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا قریباً 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ منگ ڈائنیسٹی کی اس گریٹ وال کو بنانے میں قریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر کام کروایا جاتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دیوار وہاں پر بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر انسان کا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔